اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 61۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان ثوری سے روایت کیا، سفیان فرماتے ہیں جب کسی نے محدث کے سامنے پڑھا ہوا اور وہ کہے کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن سلام کا کہنا ہے میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ فرماتے ہیں امام مالک اور سفیان ثوری کے نزدیک عالم کے سامنے پڑھنا یا اس کا خود پڑھنا برابر ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 62۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ سوار آدمی آیا، مسجد کی ایک سمت اونٹ کو بٹھایا اور وہیں باندھ دیا۔ پھر اس نے کہا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ ہم نے کہا تکیہ لگائے سمیم بدن شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ نے فرمایا میں نے سن لیا، جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا مسئلہ پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے دل میں آئے کہو۔ اس نے کہا تمہارے اور تم سے جو لوگ پہلے گزرے ان کے رب کی قسم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ پھر اس نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن اور رات میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال میں ماہ رمضان کے ہم روزے رکھیں؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تجھے اللہ کی قسم کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اغنیا سے صدقہ لے کر محتاجوں میں تقسیم کریں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا جو آپ لے کر آئے میں اس پر ایمان لایا، میں اپنی قوم کا بھیجا ہوا ہوں جو میرے پیچھے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 63۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں تو عذر و قرآن مجید حضور سے مسائل دریافت کرنا منع کر دیا گیا تھا، بنابر ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی عربی آئے اور کچھ پوچھے اور ہم سنتے رہیں۔ ایک دن ایک آدمی آیا، وہ بولا ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ وہ بولا آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کہنے لگا پہاڑوں میں فائدہ کس نے رکھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تب اس نے کہا آپ کو قسم اس ذات کی جس نے آسمان، زمین اور پہاڑ بنائے، کیا اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے ایلچی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا آپ اس کو اس کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، واقعی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں ان باتوں میں نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صحیح کہتا ہے تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 64۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط ایک آدمی عبداللہ بن خرافہ کو دیا کہ وہ بحرین کے حاکم منظر بن ساوی کو پہنچا دے۔ حاکم بحرین نے وہ خط کسریٰ کو بھیج دیا اور جب کسریٰ نے خط پڑھا تو اس کو پھاڑ ڈالا۔ حدیث کے راوی ابن شہاب کہتے ہیں میرے خیال میں حضرت سعید بن مسیب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر بددعا فرمائی کہ وہ مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 65۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم یا روم کے بادشاہ کو خط لکھا یا لکھنا چاہا، راوی کا شک ہے تو آپ سے کہا گیا وہ لوگ وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی، تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ کے دست مبارک
میں اس انگوٹھی کی چمک آج بھی میرے سامنے ہے۔ شعبہ نے قتادہ سے کہا، کس نے کہا ہے کہ آپ کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا؟ تو قتادہ نے کہا، حضرت انس